گزارش کرتا ہوں برادر سید مرتضیٰ سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور امام کی بارگاہ میں اسلام کا نذرانہ پیش کریں. بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. Please recite Surah Al-Fatiha for my daddy, Syeda Fatima Zahra. ہائے باد بابا کی جو گزری وہ مصیبت سن لو، یاری فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ایسے کن حسن یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑھا. ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در چلانا ایک طرف. سب سے
زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سید مرتضیٰ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں دعوت دیتا ہوں بردر سید حضرت سے کہ وہ ممبر پہ آئیں، امام کی بارگاہ میں اسلام کا نذرانہ پیش کریں. بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Thank you so much, Natullah. اس بس مرسی کے 4 بار بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی محبوب کبریا کے عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال ذات وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نے سال بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نے سال پیارو تمہاری پالنے والے گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی شیر خدا تھے
مزدر و مغموم ایک طرف سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کچھ اس طرح سے کہ تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا بابا کو روتے روتے جو پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Brother Zaki سے تو سلامتی کے لیے بھی بلا کر سلوات. میں انگلش اسپیچ کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر سید زکی رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور انگلش میں اسپیچ کریں. بلند تر سلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طرف محمد وعلی محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامر فضل امتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء ولصوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، راحة للعاشقين والمراد المشتاقين، شمس العارفين والسراج الصالحين، نبيه مصباح والعلم، صاحب الجود والكرم، والله حافظه وجبرائيل خادمه، والبراق مركبه، سدرة المنتهى مقامه، كعب قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولاي الثقلين، أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الدائمة على أعدائهم، منكر فضائلهم، غاصب حقوقهم، ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم، وهو أصدق القائلين، قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'll speed through today because there's not a massive amount of time and I don't want to take any more than I've been allotted. Allah Azza wa Jal here in the Quran, in the Holy Quran, He says what? Inna Allah yuhibbul muttaqeen. Verily Allah Azza wa Jal loves those who have taqwa.
Now we hear this word a lot, taqwa. There's ayat upon ayat of it in the Quran. What is taqwa? How do we get taqwa? What do we do with taqwa? How does taqwa benefit us? And we hear it all the time from these members. We hear it all the time from our ulama, from our scholars, from our teachers in our madrasas. This thing called taqwa, when translated, it means fear of Allah Azza wa Jal. So Allah here in the Holy Quran is saying that He loves those who fear Him. And of course, why shouldn't I fear Allah Azza wa Jal? It's Qahar. Allah Azza wa Jal, He has power over the fire. You know, in the Holy Quran, Allah Azza wa Jal, He says, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. This thing called Qari'ah. Then He asks, what is this thing called Qari'ah? And then He asks again, and what do you know of Al-Qari'ah? Can you even imagine what it is? In the end of Surah Al-Qari'ah, Allah Azza wa Jal specifies Nar and Hamiyah. It's this fire, burning, raging. You can't imagine it, you can't describe it. So why wouldn't I be afraid of Allah Azza wa Jal, who has the power over this fire? وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. Allah Azza wa Jal, He can give respect to whoever He wants, but He can also direct disrespect towards whoever He wishes. Allah Azza wa Jal can also take that respect away. Everything He's given you, He can take away in an instant. So why would I not be afraid of Him? Why would I not be afraid of Allah Azza wa Jal taking that all away in an instant? But see, then we start to look at other parts of the Quran. Then we start to look at the ahadith. And it just doesn't seem to sit right. It doesn't seem to make sense. Allah Azza wa Jal, this scary being. La yumkinu firar min hukumatik. You can't escape His reign. You can't escape His kingdom. That sounds scary to me, but when does Allah Azza wa Jal say this? We hear this about Allah Azza wa Jal only when He's talking about His mercy. We don't hear Allah Azza wa Jal say, La yumkinu firar min hukumatik. We don't hear Him described in this way by His lovers on this earth when they're talking about His anger. No, we hear them talking about when they speak of His mercy. We hear it in Dua al-Quran. And then we look at that hadith further. Our sixth Imam, Sadiq Ali Muhammad Imam Jaffar, Sadiq alayhi salatu. He narrates a hadith, it's narrated in Surah Kafi, and it seems to contradict this. He says there's three types of worshippers. It's a hadith that many of you have heard before. He says the first type of worshipper is the worshipper who is afraid of the hellfire. Of course, why wouldn't we? Burning flames, no escape. Of course, that sounds scary. Fair enough, I'd be afraid of the hellfire, and so I worship. And a lot of us, and we'll speak about this a little bit later, this is how we were taught our religion. A lot of us were taught, you know, if you don't pray, then this will happen and that will happen. If you don't pray, then you'll go to hell. If you don't pray, then you'll be in trouble. A lot of us were taught this way of loving our religion. We're taught our Islam through fear. So fair enough, there's the worship of the person who is fearful, but then Imam Jaffar Sadiq says, and this person is a slave. That's not the kind of worship. Well, that's not the best kind of worship. He then goes on to say, the second type of worshipper is who? The one who does it because he wants the reward of Allah Azza wa Jal. You've got flowing gardens, you've got fountains, you've got green nature, you've got beauty, unimaginable beauty in heaven. You're connected with the rahmah, the mercy, and the love of Allah Azza wa Jal. Blessings are showered upon you. That sounds good. That sounds like something I want. Fair, I'll worship. That's what I'm getting, why not, right? But then Imam Jaffar Sadiq says that this is the worship of someone who's been born, like an employee. When you go to work, you work because your boss pays you to work. Imam Jaffar Sadiq says this is the worship of an employee. He says the third type of worship, though, that's the worship of the worshipper who loves Allah Azza wa Jal, who recognizes that Allah Azza wa Jal, He is worthy of worship. He says this is the worship of the free, and it's the best kind of worship. When we look at this hadith, we realize the worship that Allah Azza wa Jal wants, it's not because I'm afraid of the hellfire. It doesn't mean He's going to reject that, no. Allah Azza wa Jal put that hellfire there for a reason. Again, Allah Azza wa Jal, it's not the worship of the person who's looking for heaven that He's most after, and He won't reject that, no. But if you want the best worship, the optimum worship, that's the worship that we do because we believe Allah is worthy of worship. We recite Al-Fatiha a number of times here. We recite it every day in our salah. What do we say? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. I only turn to you and I only worship you. But why? Why only Allah Azza wa Jalla? See, there's loads of people I can turn to for different things in life. There's loads of people constantly. If I'm ill, I turn to a doctor.
My car, if I've got a problem with my headlights, I turn to a mechanic. If there's an issue with my boiler at home, I turn to a plumber. I'm constantly turning to people, right? So why do we turn to Allah Azza wa Jal? Why do we say I only turn to Allah Azza wa Jal? It's because when it really matters, when it really counts, only Allah Azza wa Jal is reliable for us. And I say this carefully. When you sit on the minbar, you have to be very careful about what you say. So I have to come with some kind of dalil, some kind of proof for this. I'm keeping an eye on the time, but the proof for this is what? If you want help from someone, they need to be able to help you, so they need to have the power to help you. They need to have the knowledge to help you, and they also have to want to help you. So for instance, I play a lot of football, and one thing I do when I'm on the pitch in a competitive game is, if I ask the mechanic to work on my car when he's not in his garage or when he's retired, he hasn't got his tools anymore, he hasn't got the things he needs to help me, there's no point, that mechanic can't help me. See, Allah Azza wa Jal, the reason we turn to Him and Him only, is all powerful, He can help you. He's all knowing, He knows how to help you. He's all loving, He wants the best for you. We often forget Allah Azza wa Jal wants us to do well, He wants the best for us, so we turn to Him because He wants the best for us. So we say, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, I only turn to Allah Azza wa Jal. So this worship, it comes from that love that we have for Allah Azza wa Jal. But see, there's a problem here, because Allah Azza wa Jal keeps telling us in the Quran that we have to have taqwa, we have to fear Allah Azza wa Jal. If I fear Allah, then that's not the worship that Allah Azza wa Jal said was best, that Imam Jaffar said was best. That's the worship of someone who's afraid. So how do we reconcile the two? How do we bring the two together? This taqwa that we're told we have to have, this fear of Allah Azza wa Jal and this love that Allah Azza wa Jal wants for us to have. How do we have both of those at the same time? See, here's the thing. Allah Azza wa Jal, His fear is a curious one. Fear and love are two very different emotions. And love is an emotion unlike any other, because the emotion of love requires you to have a whole bunch of other emotions as well. If I love you guys, I do, as Shia, but probably not to the extent that we need for this example. But if I really love someone, then when somebody makes them angry, then I'm angry at that person. When I love someone, if somebody makes them happy, I'm happy with that person. When I love someone, I have certain fears to do with that love. See, love's an all-encompassing emotion. You have to have a whole bunch of different emotions for love to work. It's like salah. Namaz is wajib, right? Yeah. But to complete the one wajib of namaz, first I have to do my wajib wudu, I have to do my wajib niyyah, I have to do my wajib qiyam, I have to do my wajib dhikr, I have to do my wajib qur'an, I have to do all the rukn, they are all wajib as well. You bring all those wajibat together to get that one wajib of salah. In the same way with love, you get all of these different emotions, you bring them together because of that love, and without all of those emotions, you can't call it true love. So, what is that fear that we have? That fear that we have when we love somebody, there's two types. One is fear for their well-being, and a lot of you guys will have experienced this. You know when you're out late, and your parents are calling you, it's usually mum, constantly ringing you, and you're thinking, why does she keep calling me? Why does she keep ringing me? See, that's because she's worried, she's afraid that something happened to him. Is he in danger? And I realized this. I used to go out, and I used to go out quite late at night, right? And I realized my mum would always be annoyed because I'd come home at like 2, 3 a.m. and it'd be late, really late. And then I realized if I tell my mum, I'm going to be home at 3 a.m., she didn't have much of a problem with it because she trusts me. She knows I'm not going somewhere I shouldn't be going. She was just worried, right? So if I tell my mum I'll be home at 3 a.m., she's fine with that. But then it gets to 10 past 3 and now she's worried. Now I'm starting to get calls again because she's worried, right? But we don't need to worry about Allah Azza wa Jalla like that. And the proof of that we find in the year of Al-Fil. Again, this is narrated in the Holy Quran, in Surah Fil. What happened in that year? There was a king by the name of Abraha. He was Ethiopian, but he ruled over Yemen. Now this king, Abraha, he's seen all of the Arabs are going towards the Holy Kaaba. This king was a Christian, by the way. He's seen them all go towards the Holy Kaaba, and now he's become jealous. Both of the status that Islam's getting, because the Kaaba is where everyone's going, but also because why is nobody coming to one of our places? So Abraha, what does he do? He builds a cathedral, a massive cathedral, beautiful architecture, tall towers and steeples, and he tells all the Arabs, look, forget the Kaaba, come here instead. Forget the Kaaba, come to this new cathedral. So what do the Arabs do? They ignore him. They continue to go towards the Kaaba, good job, good on them. Except one of them, or a small contingent of them, they went to that cathedral and they desecrated it, they disrespected it. Now Abraha wants revenge, he's angry. What does he do? He decides, I'm going to take revenge on the Kaaba itself. So he gathers an army, not just any army, an army of elephants. These elephants start marching towards Mecca.
Abraha, he hears that the Muslims are preparing because they've heard an army is coming towards them. So first, what does he do? He sends a few of his men further forward, further ahead, to steal the animals of the Muslim army and to try and kidnap a few of their soldiers or a few of their young people. At the same time, he sends one person forward as like a diplomat. This person goes forward and he says to the Muslims, look, Abraha is coming, and he describes this army. Now, one thing you have to remember and one thing you have to understand is, in the Arab world at that time, they hadn't seen elephants. They didn't know what these elephants were. They only heard that there is this massive beast coming towards us, and there are hundreds of them. They are ridiculously big. I don't know if any of you guys have seen an elephant before. If you see a horse, it's massively tall, and you look at an elephant, it's massive. Now this army of Muslims who have never seen elephants before have just been told there's an army of these things coming towards you, these beasts. You can't stop them. There's no way. It's not possible. And that diplomat that Abraha sends, he describes the army, and then he also says, but look, Abraha has no issue with the Muslims. The Muslims he's fine with. It's just the Kaaba that he wants destroyed. So if you stand aside, then none of you will be hurt. He just wants to destroy the Kaaba and leave. So the leaders of Quraysh, they come to Hazrat Abdul Muttalib, they gather and they say, what should we do? Hazrat Abdul Muttalib, he says to them, look, let's send the Muslims away. Protect themselves. Everyone's confused. Surely we have to stand here and protect the Kaaba. Hazrat Abdul Muttalib says one thing. He says that the Kaaba is Allah Azza wa Jall's house, He will protect it. Hazrat Abdul Muttalib and a few of the other leaders of the Quraysh were invited to meet Abraha as he was marching towards Mecca. As Hazrat Abdul Muttalib enters the tent, he enters with great stature, with great, what we call an Urdu roar. In English, I think the best word for it may be command. He walks and he owns the room. Abraha's impressed. He moves the people beside him. He says, look, Hazrat Abdul Muttalib, come sit next to me. They sit together and he asks him, look, what do you want? He asks Hazrat Abdul Muttalib. Hazrat Abdul Muttalib says, look, you took 200 of my camels and our animals, release them. Abraha says to Hazrat Abdul Muttalib, you know, when you walked in, I respected you so much. Because of the way you walked in, the command you had, I respected you so much that if you had said, stop marching towards the Kaaba, I wouldn't. But you've just asked for your camels back. How can I respect that? I'll give you your camels. I don't care about them. Take them. Hazrat Abdul Muttalib says the same thing again. The house of Allah is Allah's. He will protect it. The camels, they're my property. I will look after those. And we see in the Holy Quran what happened. Many of you are familiar with the story. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. I sent a flock of, Allah Azza wa Jalla sends a flock of these small birds to destroy the army of elephants. For those of you who aren't familiar, inshallah, Molana can give you an explanation at some other time. We're very short on time right now and I'm speeding through. So we don't need to worry about Allah Azza wa Jalla. We don't need to have that kind of fear for Him. When we're talking about love and the fear we have in love, we don't need to have that. But the other type of fear is what? I'm very careful with my words here because when it comes to matters of Tawheed, how we speak about Allah Azza wa Jalla is very, very important. And here, purely for the sake of the fact that there's few better words, we don't have much time to delve into it. And it kind of explains the point that we're looking at nicely. I'll use the word hurt. When we hurt somebody. Because you can't hurt Allah Azza wa Jalla. We can't take anything away from Him, but Allah Azza wa Jalla loves us, right? And so, when He's not best pleased with us, that would be as close as we can come to maybe hurt. We don't want that to happen. It's the same with your parents. For those of you, especially those of you older, who are disciplined, with slippers and belts, did you ever have the moment where that didn't happen? Your parents didn't discipline you physically, but instead they were just disappointed in you. They just weren't pleased. That one hurts so much more all of a sudden when they're disappointed. They're not angry, they're just disappointed. That one hurts so much more. Allah Azza wa Jalla. We don't want that. And that's what we're afraid of. We're afraid of losing that connection with Allah Azza wa Jalla. So when we talk about taqwa, what we're talking about is the fear of Allah, not the fear of the hellfire and His wrath and His power. That's all there. No, but the fear we're talking about is fear of hurting that relationship that we have with our Lord. And here's the thing, that taqwa only comes through love. That taqwa can only come to us through love of Allah Azza wa Jalla. This is the kind of final point I'll mention. This idea, and this is a point for all the elders in the community who are involved in raising kids, and I say that not just to parents, but anyone who's involved, anyone who's part of a community where there are young people, raise them in a certain way. You're involved in that, you're responsible for that because all those young people see you. And also for you young guys who are listening, see, you can't teach love through fear. It's not how it works. Teaching just the rules and just the fear and just the punishments, that doesn't work. You can't love your religion like that. And I'll give you an example here. Just by show of hands, is there anybody here who's afraid of heights? I used to be super afraid of heights. We have a whole bunch of different fears, right? You've got spiders, you've got heights, you've got, there's
all sorts, I can't think of any right now, but let's say if you're afraid of heights, you don't wake up every morning and go, oh wow, I'm at ground level. You don't do that, that's not how it works. You're not in love with not being at height, it's just when you're at height you don't like it. Fear doesn't drive love, no, it goes the other way around. See, I love football with a passion, I love playing football, to the point where if I don't play like every 2-3 weeks, my legs start to hurt. See now, if somebody were to tell me that if I do X thing, then I won't be able to play football anymore, because of my love for football, I'm not going to do that other thing. Let's say, for instance, I'm interested in starting MMA, let's say. Mixed martial arts, I want to do it. Someone tells me, look, you do that, the chances are you're going to get injured. You're going to injure your leg, you won't be able to play football, right? You know what? I love football enough that I'm going to leave the mixed martial arts side. I'm going to leave MMA aside. I'm not going to do that because it risks what I love. See, love drives fear. Fear doesn't drive love. In the same way with rules. If you teach just the rules without the love, you're not teaching them to love Islam. As soon as the punishment isn't in front of them anymore, they won't care. You can't fall in love with rules. There's nobody in the entire world who's super passionate about not running by the swimming pool. Nobody in the world who's super passionate about stopping at a red light. No, you do it because you have to. Allah Azza wa Jal, He's brought us a religion of love. He's given us a religion of love. We have to learn to love that religion. If we learn to fear Allah Azza wa Jal before we learn to love Him, then as soon as that fear dissipates, our Islam will as well. We have to teach through love. That's the final point I'll mention. And if we want to see love, if we want to understand love, then there's only one place for us to look. There's nowhere better than the love that we find in the household of Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There's nowhere better to look than the house of Syeda Zahra, the woman who loved so dearly, the woman who lived her life out of love. Love for her father, love for her husband, love for her children, love for her religion. The woman who became Abiha. The woman who had so much love that in the final days of the life of the Prophet, when he was on his deathbed, I say final days when I mean the final day. Syeda Zahra, her heart is uneasy. She's looking after her father. She hears a knock at her door. She goes to the door and she calls out, who is there? The reply comes, I'm a traveller. I've come from very far away. I wish to see Rasulullah. Syeda Zahra says, the Prophet is very ill. The Prophet is not in a state to meet people. Come back another time. The man goes, he returns a short while later again, a knock at the door. Syeda Zahra had the same conversation again. Rasulullah is very ill. Come back another time. The third time the man knocks, Rasulullah himself calls out to his daughter. He says, Zahra, do you know who is on the other side of that door? On the other side of that door is the man who does not wait for anybody, who does not knock for anybody. On the other side of that door is the angel of death, Malakul Maut. Syeda Zahra, out of love for her father, when he says, open the door, she opens the door. Syeda Zahra, now it is in Medina. The time comes where Syeda Zahra can feel that same guest is about to visit again. That same visitor is about to come again to the house of Zahra. Now Zahra, she gets to Bibi Fizza. She says to Fizza, Fizza, look today, let Zahra clean the house herself. Bibi Fizza looks at Syeda Zahra. She says, Bibi Zahra, my lady, you are not yet well enough. You have not recovered enough that you will be able to. Now Syeda Zahra looks at Fizza and she says, Fizza, forget about Zahra's recovery. Now Zahra will not recover. Now I will only get worse. She says to her, let me today clean the house. Bibi Fizza accepts and turns towards the kitchen. Zahra says, Fizza, no, today Zahra will cook for it with her own 2 hands. Today Zahra will do the cooking. Bibi Fizza says, but Syeda Zahra, you are not well. Relax, rest, take some care. Zahra says, for one last time, I wish to cook for my 2 boys, Hassan and Hussein. She begins to cook and she begins to clean. Zahra scrubs the house from top to bottom. She prepares the food. She sets the table. She sends her 2 boys to the masjid with their father. Now Syeda Zahra enters her room. She calls her daughter Syeda Zainab in. Syeda Zainab is only a small child, only a small girl.
She says to her, Zainab, that box in the corner, bring it over to me. Sayyidah Zainab dragged this box over. Zahra says, Zainab, the time has come. There was this box that was sent to us for our family from the heavens. Today I am handing it over to you. Zainab opens the box and what does she see? 4 white cloths neatly placed, one on top of the other. Zahra says there were 5 cloths placed. These cloths are the kaffans, the shrouds for our family. One I have given to my father Rasulullah. Zainab, the rest I am giving to you. One by one she picks them up and explains to Zainab what to do with them. The first she picks up, she says, Zainab, the time is very near now. Your father Ali will come to you. His heart will be broken. He will need your help. How will Ali need Zainab's help? He will come to you, he will ask for the kafan of Zahra. At that point, give this kafan to your father Ali. Zainab holds the kafan to her heart. She puts it down to one side. She begins to become emotional. Zainab begins to cry, but she holds back her tears. Even as a child, Zainab is a sabira. Zainab is patient. Syeda Zahra then picks up the second cloth. She says, Zainab, there will come a time where you will lose your father Ali as well. It is not long now when your parents will both have left you. When your father Ali leaves this world, your big brother Hassan will come to you. He will ask for a kafan for his father Ali. Zainab at that point give him this kafan. Zainab sees 2 kafans remain in the box. Zahra picks one up. She says, Zainab, the time will come where your Hussein will need you so very much. Zainab, when Hussein loses his big brother Hassan, he will have nobody left to turn to. Zainab, I need you to take care of my Hussein in that moment. When he comes to you and asks for the kafan of Hassan, hand him this cloth. Now Zainab looks at the last remaining kafan in the box. She could not hold her tears any longer. Tears streaming down the cheeks of Zainab. Zahra sees Zainab's tears. She begins to cry as well. A look of realization dawns over the face of Zainab. She picks up the kafan herself and looks at her mother. She says, tell me, is this the kafan for my big brother Hussein? Zainab loves her Hussein very much, but a look of concern dawns over the face of Zahra. She says, Zainab, do not ask me why, but when this box came down from heaven, there was no kafan for your Hussein. Do not ask me why, but this kafan is also for your brother Hassan. My heart tells me from then onwards, Zainab must have spent every day wondering what happens that my brother Hassan has 2 kafans, my Hussein has none. Now the time comes, the dhikr of Zahra falls silent. Zahra leaves this world. Her 2 sons Hassan and Hussein return to the house. They see their mother lying there, a cloth covering her from head to toe. They run back to the masjid where Imam Ali is. As they return to the masjid, Hassan runs to his father. He whispers in the ear of Ali. Ali immediately gets up. He begins rushing to the house of Zahra. Ali stumbles, he falls. He gets up and runs again, running towards the left, towards the right. The way Ali ran to the house of Zahra is no different than how Hussein ran to the body of Akbar. Ali arrives at the house. Hassan has already told him, my mother has left this world. Zahra's ruh has left us. Her soul has been taken. Ali knows Zahra is no longer alive. But he did something very curious as he arrives at the door of Zahra. He knows Zahra has left this world. But still, as Ali arrives at her door, what does he do? He was running until he stopped in his tracks at the door of Zahra. He calls out, Assalamu alayki ya bint Rasulullah. He calls out, my salams on you, O Zahra. But there is no response. Zahra has left this world. He calls out again, Assalamu alayki ya Fatima Zahra. My salams on you, O Fatima Zahra. But again there is no response. The 3rd time, Amir al-Mu'mineen does something that he has not done before. He issues an instruction to Zahra. He calls out, Kallim
Kallimini ya Zahra. Why does he say this? It was only a few days ago when Ali returned home. Zahra approached him. She says, Ya Ali, there is a question I have wanted to ask you, but I have not known how to ask. I have been shy, I have felt embarrassed to ask you. Imam Ali says, Zahra, tell me, what is it? What question is it? What do you wish to ask? Zahra says, I heard the people in the streets do not say salam to you anymore. Ali says, it's not that they don't say salam, but when Ali says salam, the people don't respond. They don't think it wajib to respond to the salam of Ali. But Ali never thought he'd see the day where he'd call out, Assalamu alayki, Ya Fatima Zahra. And Zahra would stop replying as well. So he calls out, Kallimini, Zahra, talk to me, say something to your Ali. ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. Oh Allah, you are the Almighty. Oh Allah, you are the Exalted, the Granter of Hajat. Oh Allah, for all those mu'mineen around the world who are ill, we pray to you to grant them complete shifa. Oh Allah, for all those mu'mineen who have left our ranks, oh Allah, grant them a place amongst the ranks of Jannah. Oh Allah, allow us in our lifetime to see Jannatul Baqi rebuilt. Oh Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his soldiers. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. محمد بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى Brother Syed Zaki کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میں امید سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لیں. صلو علی محمد و آل محمد. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قابل احترام مولانا محمد جعفر مہدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. فضائل امثال سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات پڑھ دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المصدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أذاها فقد أذاني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اس مناسبت سے حضور اکرم کے حضور بلکہ پنجتن پاک کے حضور اور بالخصوص اپنے امام کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ سب مومنین مومنات کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں نبی سیدہ کی اس شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے. قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سے ملتمس ہوں آپ کے اپنے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اور بالخصوص مرحومہ سیدہ شاکرہ خاتون کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وإياك نستعين
مغضوب عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سیدہ کی مناسبت سے مجلس ہے. یہ تو ہر مجلس میں میرا عقیدہ ہے کہ خاص کرم ہوتا ہے اہل بیت کا، توفیق ہوتی ہے تبھی انسان ان مجالس اور محافل میں آتا ہے. لیکن جو سیدہ کی مناسبت سے مجلس ہے اس میں بھی توفیق خاص کسی کو ہو تو وہ آ سکتا ہے اس مجلس میں. تو اس میں شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ذکر سیدہ میں آ گئے ہیں. کیونکہ سیدہ کی مناسبت سے جو بھی چاہے ہو، کیونکہ سیدہ کا ایک نام کیا ہے؟ مبارکہ، بابرکت ہے یہ بی بی، اس کا ذکر بھی بابرکت ہے. تو یہ اس محفل میں اس مجلس میں آپ آئے ہیں تو ایک بابرکت مجلس میں آپ آئے ہیں. بس یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، میری مجبوری ہے کہ مجھے شیفیلڈ میں جا کے بھی 7:30 بجے مجلس پڑھنی ہے. لیکن جو دقیقے ہمارے پاس ہیں میں کوشش کروں گا کہ مقام و عظمت سیدہ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. عظمتوں اور مقام سیدہ آپ کے سامنے بیان کروں اور کچھ سیرت کے پہلو تاکہ ہم سیدہ کے قریب تر ہو سکے، معنوی طور پہ مقام جو ہے اور منزل طے کر لیں. کوثر قرآن ہے سیدہ، جس کو قرآن نے کوثر سے تعبیر کیا ہے، خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے. حلقہ بین رسالت و امامت ہے، حلقہ وصل رسالت و امامت ہے سیدہ. اس لیے وقت نہیں ہے، میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں. یوں تو بہت ساری نشستیں چاہیے سیدہ کے تذکرے کے لیے. مجھے سے ادنا سا طالب علم یعنی قرآن سے سیدہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کے لیے کئی نشستیں چاہیے. بزبان رسول سیدہ کا تعارف کرایا جائے، اس طرح معصومین کی زبان سے سیدہ کی عظمت بیان کی جائے، خود سیدہ کے ذاتی کردار کے متعلق بات کی جائے تو کئی محفلیں چاہیے. اسی طرح نور سیدہ، شفاعت سیدہ، مقام سیدہ، عظمت سیدہ کے لیے کئی نشستیں چاہیے. یقیناً آپ کے یہاں مجالس ہیں، کل پرسوں مجلس ہے جس میں علماء اس کا تذکرہ کریں گے. لیکن میں خلاصتاً کچھ فضیلتیں اور کچھ سیرتیں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ باعث ثواب بھی ہو، باعث ہدایت بھی ہو. کوثر قرآن ہے سیدہ. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ حلقہ بین وصل رسالت و امامت ہے، امامت اور رسالت کو ملانے والے اس حلقہ کا نام سیدہ ہے. اسی طرح آیت تطہیر اگر ہم پڑھیں گے قرآن میں تو مرکز طہارت ہے سیدہ. یعنی خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے جب آیت تطہیر کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، یہ حدیث قصہ جو آپ پڑھتے ہیں مجالس سے پہلے، اس حدیث قصہ کے اندر اس کے اندر جس کا محور اور نات ہے، گھر سیدہ کا ہے، چادر سیدہ کی ہے، اور تعارف بھی سیدہ کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں اگر اہل بیت کا تعارف جانتے ہو کہ اہل بیت کون ہیں، فاطمہ کے رشتہ دار اہل بیت ہیں. اس کے لیے پوری مجلس چاہیے آیت تطہیر کے عنوان سے. اور یہ کہ میں یہ عرض کر دوں کہ حدیث قصہ کوئی عام حدیث نہیں ہے. ہم تو اکثر آتے ہی لیٹ ہیں، مجلس سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہے ہمارے آنے سے. تو کوشش کیا کریں جب یہ ذکر شروع ہو، شروع سے جلدی آ جایا کریں. حدیث قصہ سے بھی اور تلاوت قرآن سے بھی آپ ثواب حاصل کیا کریں. عرفاء علماء بیان کرتے ہیں کسی کی کوئی پریشانی ہو تو توسل حضرت زہرا سلسلے میں 40 دن تک گھر میں حدیث قصہ پڑھے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مشکل، اس کی مصیبت دور نہ ہو جائے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے توسل سیدہ، اس لیے کہ علماء نے وصیتیں کی ہیں. آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی اپنے بیٹے، بڑے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہر نماز کے قنوت میں سیدہ سے توسل کرو. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اے اللہ تجھے زہرا کا واسطہ، اس کے بابا کا واسطہ، اس کے شوہر کا واسطہ، اس کے بچوں کا واسطہ اور اس راز کا واسطہ جو تو نے سیدہ میں رکھا ہے. اس لیے کہ یہ سر من اسرار اللہ، زہرا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. مرکز طہارت
سیدہ کی ذات ہے، اسی لیے ایک لقب ہے مطہرہ۔ امام صادق نے فرمایا ہے کہ اِنَّا لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ اسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں ہماری دادی کے 9 نام ہیں، ان میں سے ایک نام مطہرہ ہے، مرکز طہارت سیدہ کی ذات ہے۔ آگے بڑھیے، صداقت کی جب بات کی قرآن نے، مباہلہ کی بات کی، صداقت کا جو کارواں جا رہا ہے اس کا مرکز بھی سیدہ کی ذات ہے۔ آیت کی ذرا غور کیجئے، آیت کے اس لحاظ سے یہ کارواں چلا ہے، جیسے جیسے آیت میں لفظ ذکر ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ اور یہ صداقت کا کارواں جب مدینے سے چلا ہے، آگے آگے سرور کائنات ہیں، حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، درمیان میں سیدہ ہیں، مرکز میں سیدہ ہیں، پیچھے جناب علی ہیں، جہاں عصمت کے قدم آتے ہیں وہاں امامت کے قدم آ رہے ہیں۔ کیا عظمت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور میں نے کبھی جملہ کہا تھا، مباہلہ وہ جنگ ہے، وہ میدان ہے کہ جس کے آخری سپاہی کو علی کہتے ہیں۔ مباہلہ روحانیت کی جنگ تھی۔ اب مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ صداقت کا یہ جو کارواں دیکھا ہم نے، صداقت کے یہ جو حلقہ نشی دیکھے، اس میں بھی مرکز زہرا کی ذات ہے۔ اور جب اللہ نے رسول سے کہا کہ اجر رسالت کو طلب کرو، اپنی قربہ کی مودت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ رسول کی قربہ جو ہیں وہ اجر رسالت، ان سے مودت کرنی ہے، محبت کی انتہا کو مودت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بقول علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم فرمایا کرتے تھے، جہاں محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ کہا کہ محبت نہیں کرنی، انتہائی محبت، بیٹے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، جو یہ بیٹے اور اولاد اور مال جس پہ قربان کیا جا سکے اسے مودت کہتے ہیں۔ کہا کہ اس قربہ کا مرکز زہرا کی ذات ہے، زہرا سے زیادہ کوئی قریبی رسول کے نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے جہاں شجرہ طوبہ کا تذکرہ کیا ہے اس کے ثمر کا نام فاطمہ ہے۔ قرآن مجید نے جہاں شجرہ طیبہ کا تذکرہ کیا ہے اس کی ایک شاخ، اس کی ایک فر کا نام زہرہ مرضیہ ہے۔ جہاں مرج البحرین کا تذکرہ کیا ہے وہاں عصمت کے اس بحر کا نام زہرہ مرضیہ ہے۔ یہ قرآن مجید قصیدے پڑھ رہا ہے جس کی سخاوت و ایثار پہ سورہ دہر، سورہ انسان اللہ نازل کر رہا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا کمال ہے۔ بے شک رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس عالمین میں سے 4 عورتوں کو چن لیا ہے۔ 2 عورتیں سابقہ امتوں کی ہیں، 2 عورتیں میری امت کی ہیں۔ سابقہ امت میں مریم کو اللہ نے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور پھر فرمایا کہ عالمین میں سے تجھے چن لیا ہے، مریم کو اللہ نے چن لیا ہے باقی خواتین میں سے۔ پھر فرمایا آسیہ بنت مزاحم کو اللہ نے چن لیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سابقہ امتوں میں سے 2 عورتوں کو اللہ نے چنا ہے، مریم کو، آسیہ کو۔ کیا کمال ہے، ایک نے روح اللہ کی پرورش کی ہے، ایک نے کلیم اللہ کی پرورش کی ہے۔ 2 نبیوں کی نسبت سے عظمت پا رہی ہے مریم اور حضرت آسیہ۔ فرعون کی زوجہ ہے آسیہ، مگر اللہ نے چن لیا ہے، ایک نبی کی پرورش کی ہے، اور کہا میری امت میں خدیجہ کو اللہ نے چن لیا ہے، اور پھر فرمایا میری بیٹی زہرا کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ان تینوں کی سردار بھی میری بیٹی زہرا ہے۔ خیر النساء، سیدۃ النساء العالمین کا ٹائٹل اور لقب مل رہا ہے۔ لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے جہاں کہ میں نے چھوڑا تھا کہ جس کے گھر کی روٹیاں فرشتے لے کے جا رہے ہو، کیا عظمت ہے اس گھر کا، کیا عظمت ہے سیدہ کی۔ مریم کی فضیلت یہ ہے کہ مریم کے گھر بے موسم پھل آیا کرتے تھے، یہی تو فضیلت ہے نا۔ زکریا بھی اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں مریم یہ کہاں سے پھل آ رہے ہیں، بے موسم پھل آ رہے ہیں۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، یہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، قرآن کہتا ہے یہاں زکریا نے پھر دعا کی کہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھ زکریا کو بھی بڑھاپے میں یحییٰ دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔
مریم کا بڑا مقام ہے. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن میں موجود ہے. اتنی عظمت ہے مریم کی, مگر جب زہرا کے ساتھ تقابل ہوگا, سیدہ کے ساتھ تقابل ہوگا تو کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. لیکن فضیلت کے اظہار کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, مریم وہ جس کے لیے وہاں سے کھانے آئے اور جس کے کھانے یہاں سے وہاں جائے اسے زہرا کہتے ہیں. محمد بلندر کیوں ایثار کر رہی ہیں زہرا؟ یطعمون الطعام علی حبہ, اور کبھی فرمایا یؤثرون علی انفسہم, ایثار. یہی تو فرق ہے, میں کہا کرتا ہوں, ہم میں اور ان میں. ہم کچھ دے دیں تو خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو تعریف کرے, خزانچی تعریف کرے, سیکٹری صدر صاحب ہمارا نام لے لیں کہ فلاں نے اتنا مسجد کو دے دیا, امام بارگاہ کو, لوگوں کو تو پتہ چلے ہم نے کتنا دیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ لوگ تعریف کرے. یہ ہم میں ان میں اتنا فرق ہے, یاد رکھیے گا. اور جب وہ اللہ کی راستے میں دیتے ہیں تو قرآن بولتا ہے, قرآن کی آیتیں تعریف کرتی ہے. یہ تو تھا قرآن سے تعارف. آئیے رسول اللہ کی زبان سے تعارف. جلدی سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جس کو رسول کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بعض نے ترجمہ کیا جگر کا ٹکڑا, نہیں, جگر کو قبض کہتے ہیں عربی میں. یہاں قبض کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اگر جگر ہوتا تو مطلب ہے کہ بدن کا ایک حصہ ہے, اور ہر بیٹی جگر کا ٹکڑا, ہر اولاد جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے. نہیں, رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بضع یا بضع عربی دونوں پڑھا گیا ہے. اس کا مطلب حصہ بھی ہے, ٹکڑا بھی ہے, جمع پونجی بھی ہے, جڑ بھی ہے. مختلف اس کے ترجمے کیے گئے ہیں. رسول فرما رہے ہیں جو جو میں ہوں میرا حصہ فاطمہ ہے, یاد رکھو. اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا ایک جزء فاطمہ ہے. میں معصوم ہوں تو عصمت کا حصہ, میرے علم کا حصہ فاطمہ ہے. میں طٰہٰ ہوں تو میری طہارت کا حصہ فاطمہ ہے. میں یاسین ہوں تو میری سیادت کا حصہ فاطمہ ہے. اب سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ رسول اللہ کی زندگی میں جب بھی سیدہ آتی تھی, کیوں رسول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ علی بے شک عظمتوں میں بلند زہرا سے, اولی الامر زہرا سیدہ ہے, مگر کبھی میں نے نہیں پڑھا کہ علی آئے ہوں اور رسول کھڑے ہو گئے ہوں. نہیں, جب بھی زہرا آتی, ابن عصیر جزری نے بھی حدیث الاصول میں اس بات کو لکھا ہے. علماء متفق ہیں, کلما دخلت علی یا کلما جاءت علی, جب بھی زہرا آتی. یہ کلما کا مطلب ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے, گویا قانون بن گیا تھا. کلما جاءت الی, جب بھی فاطمہ آتی رسول اللہ کے پاس, کیا کرتے رسول؟ قاما الیہا, فقط یہ نہیں کہ کھڑے ہوتے تھے, 2 قدم بڑھ کے استقبال کیا کرتے تھے. وَرَحَّبَهَا, اور مرحبا کہا کرتے تھے. وَقَبَّلَ يَدَهَا, اور فاطمہ کے دست اور ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اپنی جگہ پہ, اپنے مقام پہ بٹھا دیا کرتے تھے. یہ عظمت زہرا, کیوں؟ یہ جزء رسالت ہے. فاطمہ کا عہدہ رسالت کی زندگی میں ہے, یاد رکھیے گا. یا جیسے ایک سردار دوسرے سردار کا احترام کر رہا ہے, یہ رسولوں کا سردار ہے, یہ عورتوں کی سردار ہے جو آ رہی ہے ایک سردار کے پاس. یا دوسرے لفظوں میں میں جو سمجھا ہوں, فاطمہ فقط بیٹی نہیں تھی, یہ تحفہ خداوندی تھی, یہ عطا پروردگار تھی. اس لیے جب اللہ کی عطا کو دیکھ رہے تھے تو کھڑے ہو رہے اس تحفہ خداوندی کے احترام میں. رسول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. کبھی فرمایا ہے یا نور عینی, میری آنکھوں کا نور فاطمہ ہے. وبہجت قلبی, میرے دل کی ٹھنڈک فاطمہ ہے. ثمرۃ فؤادی, میرے جگر کا ثمر فاطمہ ہے. یا روحی التی بین جنبی, اس جسم میں جو روح ہے اس روح کا نام فاطمہ.
کیا عظمت سیدہ ہے بزبان رسول اللہ، اور جس کے بارے میں معصوم کہیں ہم آپ پہ حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر بھی حجت ہے۔ چھٹے امام اپنی دعاؤں میں جس واسطے کو خدا کے سامنے پیش کریں اس واسطے کا نام زہرا مرضیہ ہے، یاد رکھیے گا۔ توسل کیجیے اپنی مشکلات میں سیدہ کے ساتھ، اس لیے کہ ایک عالم نے کیا خوبصورت جملہ کہا اور مجھے بہت اچھا لگا، کہا کہ عالم ملکوت میں بھی انفرادیت ہے سیدہ کی، عالم ناسوت اس دنیا میں بھی انفرادیت ہے سیدہ کی، عالم آخرہ میں بھی معاد میں بھی انفرادیت ہے 14 معصومین کے اندر۔ اس لیے اب اس پہ بھی وقت چاہیے، لیکن میں خلاصتاً 2 جملوں میں یہ آپ کے اذان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ باقی ہر معصوم کی زیارت میں آپ پڑھیں گے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو منقلب کیا ہے اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں، اور آپ منتقل ہوتے رہے سیدہ کی زیارت میں۔ نور سیدہ کے بارے میں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ سیدہ کے بارے میں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، نہیں، سیدہ کے نور کے لیے تو اسی لیے تو بلایا ہے، آ مصطفیٰ نور فاطمہ لے جا۔ عظمت عالم ملکوت کو دیکھ لیجئے، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا ہے، شجرہ طوبہ کا وہ پھل دیا گیا جس کو کھانے کے بعد یہ نور منتقل ہوا ہے حضور اکرم کی طرف۔ عالم انوار میں انفرادیت ہے، عالم ناسوت اس دنیا میں ظاہری 18 برس زندگی ہے، مگر کیا فضائل ہیں، کیا کمالات ہے، کیسا گھرانہ دیا ہے دنیا کو، حسنین دیے ہیں دنیا کو، زینب ام کلثوم دی ہے دنیا کو، بلکہ خیر کثیر جسے یہ جو نسل سادہ اولاد ہے اب سب اولاد زہرا ہے۔ خیر کثیر کوثر سے تعبیر کیا ہے رسول اللہ نے، بس یہ فضیلت کے گوشے۔ اب آئیے اس ہستی کی جس کی شہادت میں تاریخ آپ منا رہے ہیں، سوچئے میں نے کیا لیا ہے سیدہ کے گھرانے سے، میرا گھر اور سیدہ کا گھر ہم میں کتنا فاصلہ ہے، ہم ذرا غور و فکر تو کریں۔ سیدہ نے جو تربیت کے عناوین دیے، سیدہ نے جو اصول زندگی دیے ہیں، میں کنیز زہرا ہوں، میں غلام علی ہوں، میرے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی بہت سارے عناوین تھے، وقت چاہیے تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ سادگی کا ایک اصول دیا ہے زہرا نے، خود شادی دیکھ لیجئے، ازدواج دیکھ لیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی مٹی کے مکانوں میں، کچے مکانوں میں جا کے رہیے، لیکن جناب زہرا کہ جو رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے، جو کل ایمان کی زوجہ ہے، جو جوانان جنت کی ماں ہے، اس کا کردار دیکھ لیجئے۔ گھر میں وہ سادگی ہے۔ اس کے بعد ایثار اگر کوئی سیکھنا چاہے سیدہ کی ذات سے سیکھ سکتا ہے، ایسا ایثار یعنی اپنے نفس کو روک کے اپنا یعنی خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلا دے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ خود کھا کے جو بچ گیا دوسروں کو دے دے، یہ سخاوت کرم کہا جا سکتا ہے، مگر ایثار یہ خود بھی بھوک لگی ہے، خود بھی بھوکے ہیں، خود نہ کھائیں اور اپنا کھانا دوسروں کو دے دیں، اسے ایثار ہے۔ غور کیجئے ہم میں یہ کیا کردار پایا جاتا ہے یا نہیں، ہم دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے امام حسن نے جب دیکھا ساری رات ماں مصلی پہ کھڑے ہو کے امام حسن جیسا عابد کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں جیسا کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے مومنین شیعوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتی ہے میری ماں زہرا، حتیٰ یتورم قدمیہا، حتیٰ کہ دونوں پاؤں میں ورم آ جاتے۔ میں حسن دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اماں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا خدا سے، مومنین کے لیے مانگ رہی ہیں، مومنات کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ کیا جواب دیا ہے زہرا مرضیہ نے؟ کہا الجار ثم الدار، بیٹا حسن پہلے پڑوسی کا حق ہے پھر گھر کی بات ہوتی ہے، ہم پہلے اپنا سوچتے ہیں پھر دوسروں کا سوچتے ہیں، جب اس منزل پہ آ جائیں تو پھر کنیزان زہرا کہلائیں گی، پھر غلامان علی کہلائیں گے، جب آپ کو دوسرے مومنین کی فکر ہوگی، جب آپ کو دوسروں کی احساس اور فکر پیدا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے آپ کے دلوں کے اندر وہ طہارت اور وہ پاکی آنا شروع ہوگی، دل نفوس پاک ہوتے چلے جا رہے
یہ ہے ایثار زہرا کا 2 واقعہ، ایک ہار کا واقعہ مشہور ہے، کتنا بابرکت ہار ہے، بھوکے کو کھانا مل گیا ہے، کپڑے جس کے پاس اس کو کپڑے مل گئے ہیں، غلام کو آزادی مل گئی ہے، اور ہار پلٹ کے پھر زہرا کے در پہ آ گیا، اور وہ عروسی کی شب شادی کا جوڑا جب کسی نے آ کے مانگا ہے نا کہ مجھے کچھ چاہیے، جناب زہرا نے اپنے شادی کا لباس، اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اس واقعے کو جناب زہرا نے اٹھا کے دے دیا ہے۔ جب عورتوں نے کہا اے زہرا، اے بنت پیغمبر، کوئی اور لباس دے دیتی، آپ نے اسی لباس کو کیوں دیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ بھی ایک عنوان ہے، زہرا اور قرآن، جس کی کنیز 25 سال تک قرآن سے جواب دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ محمد اور محمد بلندر سلام اللہم صلی علی محمد۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی، کیا خوبصورت روایت ہے، جناب زہرا فرماتی ہیں اس دنیا سے مجھے 2 چیزیں اچھی لگی ہیں، صرف 2 چیزیں زہرا کو اس دنیا سے اچھی لگی ہیں۔ کون سی؟ کا زیارت وجہ رسول اللہ، اپنے بابے کے چہرے کی زیارت کرنا اس دنیا میں زہرا کو بڑا پسند تھا، وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن اس دنیا میں پسند زہرا تلاوت قرآن ہے۔ اگر کنیز زہرا ہے اور وہ پسند زہرا پہ عمل کرنا چاہتی ہے، یہ روایت ہے جس کو ہماری تقریباً بہت ساری کتابوں میں مل جائے گی، تلاوت القرآن۔ اس لیے تو کہا تھا اے علی میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کرنا، نا پسند ہے زہرا کو تلاوت قرآن۔ کیا قرآن کی آیت پڑھی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ان عورتوں نے کہا کہ کوئی پرانے کپڑے دے دیتی زہرا، یہ نیا جوڑا اٹھا کے آپ نے دے دیا ہے۔ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے تم نیکی کو پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک وہ شے اللہ کے راستے میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ پرانے کپڑے اٹھا کے دے، ہم کہتے ہیں بڑا سخاوت کر لی ہے، پرانی کرسیاں یا تو اچھے حالات ہوں گے، پرانے برتن مسجد میں آ کے رکھ دینا، سخاوت ہم نے بہت کر لی ہے اللہ کے راستے میں۔ نہیں، جو تمہیں پسند ہے، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو، وہ انفاق کرو اللہ کے راستے میں، یہ ایثار کہلائے گا، یہ نیکی کہلائے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کردار ہیں، یوں تو میں کہا کرتا ہوں جناب زہرا ہر مومن کے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات نمونہ عمل ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بضعۃ الرسول ہے۔ اگر رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے تو اس کل کا یہ جز ہے، اس کا اسوہ حسنہ، اس کی سیرت پہ بھی عمل کرنا قرآن کی آیت کے مطابق یہ نص ہے، یاد رکھیے گا۔ جس کی رضا پہ اللہ راضی ہوتا ہو، جس کے غضبناک ہونے پہ اللہ غضبناک ہوتا ہو۔ اور یہ واقعہ میں ایسی روایت ہے، آیت اللہ محسنی افغانستان کے بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر آیت تطہیر نہ بھی ہوتی یہ آیت کافی تھی زہرا کی عصمت کے ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ فقط معصومین کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، معصومین کے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے۔ عبودیت کی اس منزل پہ زہرا ہے کہ زہرا کی ہر ادا، ہر رضا اللہ کی رضا بن رہی ہے۔ زہرا کا غضب ناک ہونا اللہ کا غضب ناک ہونا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں بھی تفصیل ہے لیکن میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ پہلی منزل یہ ہے خدا پہ راضی ہو جائیں۔ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے ہیں کہ جس پہ زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ایسے نہیں۔ پہلی منزل خدا پہ راضی، خدا کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، رضن بقضائہ۔ اور دوسری منزل کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم بھی عمل کر رہے ہیں، پوچھا کیوں عمل کر رہے ہو؟ رب لترضى، تاکہ تو راضی ہو جائے، خدا کی رضا نظر میں ہو۔ یہ دوسرا اپ گریڈ ہو جائے انسان، یہ اگلی منزل ہے۔ اور اس سے اگلی منزل عصمت کبریٰ کی منزل ہے، زہرا کی منزل ہے، جس کی رضا پہ خدا راضی ہو جائے، جس کے غضبناک ہونے پہ خدا غضبناک ہو جائے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کے لیے کیا دعا مانگ رہا ہے، صبح شام دعائیں مانگتے رہو کہ اللہ فلاں بزرگ سے راضی ہو جائے، اللہ فلاں سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ یا عنہا یا عنہم۔ لیکن اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تمہیں در زہرا پہ آنا ہوگا۔ جس سے زہرا راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس پہ زہرا ناراض ہے
اللہ اس پہ ناراض ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. بس میں نے آپ کو زیادہ زحمت دے دی. خلاصتاً یہ عرض کر رہا ہوں یہ مرکز ہے ہر چیز کا, اور کوئی شاید مرکز تک پہنچ جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. اسلام ملے, زہرا کے در پہ آ جاؤ, تمہیں اسلام چاہیے, اسلام ملے گا تو زہرا کے در سے, قرآن ملے گا تو زہرا کے در سے, نبیوں کا سردار رسول ملے گا تو زہرا کے در سے, حسنین ملیں گے تو زہرا کے در سے, اس طرح احکام اسلام ملیں گے تو زہرا کے در سے, قرآن ملے گا تو زہرا کے در سے, ایمان ملے گا تو زہرا کے در سے, کل ایمان ملے گا تو زہرا کے در سے. پورا اسلام چاہیے نا, مرکز کے قریب آ جاؤ. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ یہ کوئی عام مستور نہیں ہے, اس کے دروازے کا یہ احترام ہے. 6 مہینے یا 9 مہینے یا 40 دن, مختلف روایات موجود ہیں. رسول اللہ کھڑے ہو کے احترام میں مدینے والوں کو بتا رہے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بار بار تکرار کرتے تھے کہ لوگ سمجھ جائیں یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے, زہرا کوئی عام مستور نہیں ہے, اور جس کے دروازے کا اتنا احترام ہے جو کسی دروازے پہ نہیں رکا وہ بھی رک گیا ملک الموت. آخری وقت ہے رسول اللہ کا, اور جناب زہرا نے کہا کہ بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے, پلٹ جانے والے. اور تھوڑی دیر بعد جب پھر دکن باب ہوا ہے, زہرا کے آنسو رسول کے رخسار پہ گرے ہیں, آنکھیں کھولی, کہا زہرا میری زندگی میں کس نے رلایا ہے؟ کہا بابا کوئی آنے والا ہے جو بار بار دکن باب کر رہا ہے, میں نے کہا ہے آپ کی حالت ٹھیک نہیں, پھر آ جانا. رسول اللہ رو کے کہتے ہیں زہرا یہ آنے والا کوئی عام آنے والا تو نہیں ہے, یہ کسی کے دروازے پہ نہیں رکا, یہ ملک الموت ہے, یہ تیرے در کی عزت و عظمت ہے اے زہرا. ابھی کچھ دن ہی نہ گزرے تھے, عزادارو یہی دروازہ مسلمان عجیب رنگ میں پرسہ دینے آئے ہیں. معاف کیجئے گا سادات, اولاد زہرا آپ کی ماں کے مصائب بڑے سخت ہیں, سارے مصائب تو بیان ہی نہیں کیے جا سکتے, اشاروں کی ناؤں میں میرے مصائب زہرا بیان کیے جاتے ہیں. آنے والے نے کہا کہ علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے. زہرا نے دروازے پہ آ کے کہا اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں, کہا وَإِنْ اگر حسنین بھی رہتے ہو دھمکی دھمکی نہ رہی, اس دروازے کو آگ لگی, دھکا دیا گیا دروازے کو, بین دیوار و دروازہ بنت پیغمبر, اور یہ گزر رہے, اور ایک مرتبہ آواز دی یا فضا سندینی, فضا میری مدد کر, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ, سوائے غم اہل بیت کے دنیا کو کوئی غم نہ دیکھے. بس جب سہارا دیا نا فضا نے, زہرا پوچھتی ہے فضا امیر المومنین علی کہاں ہے؟ اپنی فکر نہیں, اپنے اولے الامر کی فکر ہے. اس لیے رسول وصیت کر کے گئے تھے علی آپ نے صبر کرنا ہے, زہرا تمہیں علی کی حفاظت کرنی ہے. کہا علی کو تو مسلمان لے گئے, اپنا غم اپنا دکھ زہرا بھول گئی ہے. بس گلی میں دیکھا رسیوں میں ہاتھ ڈال کے مسلمان علی کو لے کے جا رہے ہیں. ہاتھ ڈالا عبائے علی میں, خلو ابن عمی, علی کو چھوڑ دو. بس عزادارو دکھ تو اسی بات کا ہے, ایک ملعون آگے بڑھا, تازیانہ ہاتھ میں ہے, ایک روایت میں نہیں تلوار کا خول ہے جو زہرا کے ہاتھوں پہ مار رہا ہے. اور امام حسن سے پوچھا گیا اے مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہتے تھے مجھے اس ظالم کا تماچا یاد آ جاتا ہے. ہاں یہ وہ دکھ تھے زہرا کے جو بابا کی
قبر پہ آ کے کہتی تھی صبت علیہ مصائبون، بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پہ اتنی مصیبتیں آ گئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ میں کہوں گا زہرا آپ نے علی کے گردن میں رسیاں دیکھی ہے، برداشت نہ کر سکی۔ آہا ثانی زہرا زینب کا جگر 72 قدم پہ حسین کے گلے پہ کند خنجر چلتے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک بات اور کہہ کے آپ کی عبادت مکمل کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے اس کا جواب دیجئے گا اور آپ گھر تک مساف ہوں گے۔ اگر 18 برس کی ماں ہو، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، وہ مرنے کی دعا تو نہیں کر سکتے نا، وہ زندگی کی دعا کرتی ہے۔ اور یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، ایک مومنہ ہمارے شیفیلڈ کی، اسے کینسر تشخیص ہو گئی، جوانی میں چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے فون کر کے کہا مولانا میں مرنا نہیں چاہتی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے بڑے ہو جائیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے دعا کیجئے۔ اور میرے دل میں فوراً بنت پیغمبر کی مصیبت آ گئی۔ اللہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا، کون سی مصیبت تھی۔ ہر واجب نماز کے بعد زہرا ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اللہم عجل وفاتی۔ اے اللہ اب زہرا زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اجرکم علی اللہ۔ شہید مطہری نے اور بھی علماء نے لکھا ہے بعد وفات پیغمبر کس حالت میں زندہ رہی ہے، باقیت العین، ہر وقت، بس آخری جملہ ہے، ہر وقت آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، محرقت القلب، دل ہر وقت جیسے ہے کہ کٹ رہا تھا زہرا کا۔ اس کے بعد فرمایا ایک سیاہ پٹی تھی جو ماتھے پہ سر پہ باندھ کے رکھتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا بدن اتنا نحیف ہو گیا تھا، سہارا چاہیے تھا زہرا کو، کبھی دیوار کا سہارا کبھی کسی کا سہارا لے کے اٹھتی تھی، مگر آخری جملہ سخت ہے، فرمایا محجرۃ الرکن، زہرا اپنی کمر سیدھا نہ کر سکتی تھی۔ آہا یہی تو مصیبت تھی۔ جب علی نے دیکھا غسل دیتے ہوئے ایک چیخ ماری، حسنین نے کہا بابا آپ نے ہمیں تو منع کیا اونچا نہ روئیے، آپ اونچا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اور میں نے نیلے رخسار اور میں نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں زہرا کی۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ من اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها، ہر مومن مومنہ کو اس کی حاجت عطا فرما، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ آج کی مجلس جن مومنین نے کرائی ان کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کی مرحومین کو جناب سیدہ کے جوار میں جگہ عطا فرما، معرفت سیدہ نصیب فرما، سیدہ کی زندگی میں سے جو سیرت ہے سیدہ کی اس پہ ہمیں اپنے گھروں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، فرزند زہرا کا جلد ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا زہرا سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ سارے بولے سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ،
سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سب بولے جی سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ قبر زہرا بنا رہے غنی اپنی غربت چھپا رہے غنی قبر زہرا بنا رہے غنی اپنی غربت چھپا رہے غنی قبر زہرا بنا رہے غنی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی اس کی میت اٹھا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی اس کی میت اٹھا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی وقت تلقین زخمی شانوں کو وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے پلا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی وقت تلقین زخمی شانوں کو
اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے سب بولے قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے سامنا ہو گیا ہے خود سے سامنا ہو گیا ہے خود سے قبر کو آج مار گئے علی اپنی غربت پار گئے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی سامنا ہو گیا ہے خود سے سامنا ہو گیا ہے خود سے قبر کو آج مار کے علی اپنی غربت پار گئے علی قبر زہرا مار گئے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی اپنی گردن پہ نیل رسی کا اپنی گردن پہ نیل رسی کا بیٹیوں سے چھپا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی اپنی گردن پہ نیل رسی کا اپنی گردن پہ نیل رسی کا بیٹیوں سے چھپا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن آسمان دیکھ جا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن آسمان دیکھ جا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی قبر زہرا بنا رہے علی اپنی غربت چھپا رہے علی
زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو، یہاں لیتے جاتے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بیوی کو، یہاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، ہر حال بڑھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، ہر حال بڑھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، وہ جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ کیوں مل جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، یا حسین 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 یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل،
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة القرآن، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهرا قرة عين الرسول ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي بالفضل العباس رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيئة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك شمس الشموس هي المدفون بأرض الدروس، السلام عليك يا بارك سبع أبناء الخلق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا كريم يا صاحب نصر الزمان، الأمان الأمان في الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا، حج الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرجك وظهورك ومن أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوبة وتمتعه فيها قديرا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رحم الله من كرم الفاتح مع الصلوات. اللهم صل على محمد.